جب تحریک فساد جیتی تھی تب 5 روز تک الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے. ایک پاگل تھا جس کو اپنی سیاست کی خاطر تمام پولیٹیکل جو اپنی جتنی بھی اسمبلیاں تھیں ان کو توڑنے کا شوق آیا تھا, اس کو پارلیمنٹ سے استعفے دینے کا شوق آیا تھا, اور آج وہ اس بات کو ریگریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر روتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. میرے احتجاج کو پی ٹی آئی کے احتجاج سے ملا کر آپ احتجاج کی توہین کر رہے ہیں. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو جب باہر نکلتی ہے وہ صرف فساد کرتی ہے. اگر کسی کا 9 مئی پارٹ 2 کا پلان ہے اور اگر کوئی جو ہے وہ اگر مجھے حکومت میں نہیں لایا گیا تو اس کے بعد 1971 اللہ معافی دے اس کی جو ہے وہ یاد اگر پاکستان کو دلائی جائے گی. تھینک یو. یہ گا کہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, آپ نے سیاسی صورتحال پر تو بات کر دی, لیکن اس ساری کنفیوژن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی نااہلی کی وجہ سے سامنے آئی کہ جو کام اس کو چند گھنٹوں میں کر لینا چاہیے تھا اس کو دن لگ گئے ہیں تاکہ وہ الیکشن کے رزلٹ مرتب کر سکے. آپ کی طرف سے کوئی ایک بات سامنے نہیں آئی, نہ پہلے دن, نہ دوسرے دن, نہ تیسرے دن, کہ الیکشن کمیشن جس کو یہ مینڈیٹ تھا کہ اس کو فری اینڈ فیئر بنائے تاکہ یہ تمام کویسچن نہ اٹھتے, اس کی طرف سے آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا, یا اس کے اوپر کوئی بات تو ہونی چاہیے. اچھا, میں گزارش کرتی ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ 2018 کو صرف یاد کر لیں, جب تحریک فساد جیتی تھی تب 5 روز تک الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے. تب تو جو ہے وہ سب الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا, ریزلٹس بھی ٹھیک تھے, دھاندلی بھی نہیں ہوئی تھی. اور اب جو میں الیکشن کمیشن کی ترجمان نہیں ہوں, الیکشن کمیشن یقیناً اپنی بات خود کر سکتا ہے, اس کو کرنی چاہیے, لیکن جو موبائل سروس کے بند ہونے سے جو ایک پرابلم ظاہر ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو پرابلم آیا وہ اپنی طرف پہ موجود ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کمپیریٹیو سٹڈی ہی کرنی ہے تو 2018 کے ریزلٹس کس وقت پورے مکمل آئے تھے اور آنے شروع ہوئے تھے وہ نکال لیجئے, اور 2024 کے ریزلٹس جو ہے وہ کب آنے شروع ہوئے اور کتنے کب مکمل ہوئے. برائے مہربانی اس کا تقابلی جائزہ ضرور لے لیں. کیمپین میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بلاول نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی زبان نواز شریف نے کٹوائی تھی, اور آپ کی طرف سے جو نون لیگ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بلاول پیسے لے کے تم یہاں پہ وہ جو ووٹ ہے وہ خریدنے آ گئے ہو. تو آپ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں, کیا مفادات کے لیے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ؟ دیکھیے, پاکستان کا مفاد جو ہے وہ سارے پوری ملک کا مفاد ہے, اور پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جلاؤ گھراؤ کی, نیگیٹیوٹی کی, پاکستان کو جو ہے وہ لیگ پلنگ کی, ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کو تو کرنے کی متحمل نہیں ہے. بہت کچھ ہوا ہے الیکشن کیمپین کے اندر, ہماری طرف سے نہیں ہوا. ہم نے تو چند حقائق تھے جن کا آپ نے ذکر کیا, ہم نے وہ ضرور بیان کیے, لیکن ہماری طرف سے وہ زبان استعمال نہیں کی گئی. ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تھا, اور بار بار ہم جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ برائے مہربانی جو ہے وہ اس حد تک نہ جائے کہ پیچھے مڑنے کا راستہ نہ ہو. لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت بیٹھی ہے, وہ بات کر رہی ہے, اور جیسے ہی کوئی چیز ایک کنسولیڈیٹڈ طریقے سے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا, مریم نواز یا پھر حمزہ شہباز؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی یہ بات کرتی ہے کہ ہم خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں. الیکشن ڈے والے دن جب مریم نواز صاحبہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئی تو ہمارے پاس الیکشن کمیشن کا کارڈ تھا, ہمیں اندر جانے کی اجازت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی مریم نواز کے گارڈز نے مجھے دھکے مارے, اور میرے پاس باقاعدہ طور پر فوٹیجز موجود ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتی. ایون دے ہیو نو رائٹ کہ وہ مجھے کہہ سکیں کہ آپ اندر نہیں جا سکتی. تو یہ کہاں کے سارے رولز باقی سب لائن میں لگتے جا رہے ہیں, کیوں میں لگتے جا رہی ہیں, اور آپ کی پارٹی کی جو لیڈر ہے وہ ایک پراپر طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ آ رہی ہے. دیکھیے, پہلے تو بات یہ ہے کہ پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے تو میں اس کے اوپر دلی طور پر آپ سے معذرت چاہتی ہوں, لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو طور بلکہ تھوڑا سا ہائپر ایکٹیو طور کے اوپر بھی سم ٹائمز میں بات کر لوں. آپ نے سوال کیا, آپ بہت دیر سے, مطلب میں نے اس لیے کہا کہ پہلے آپ کا سوال لے لیں چونکہ آپ کو جلدی زیادہ ہے. یہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہوتے ہیں نا, جو لیڈرشپ ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا ایک سیکیورٹی کنسرنز بھی ہوتے ہیں, پلس اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ایک سٹینڈرڈ ایس او پی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک طریقے سے آ کر ووٹ ڈال لیتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس کے اوپر تکلیف ہوئی ہے, وہاں پر بہت سارے لوگ تھے, کسی نے تکلیف کا اظہار کیا, کسی نے آبجیکشن کیا, ایسا نہیں ہے. تو جو آپ کے ساتھ ہوا اس کی میں جو ہے وہ بہت معذرت. اور دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا اس سے پہلے؟ ہاں, اور دوسرا جو آپ بہت مطلب اس کے لیے بھی آپ بہت ایکسائٹیڈ ہیں, لیکن ہم آپ سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. جیسے ہی پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کر لے گی کہ وفاق میں جو ہے وہ کون سی ٹیم جائے گی, وفاق کے اندر کون لوگ جائیں گے, چونکہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس نے پنجاب اور وفاق دونوں اسمبلیوں کے الیکشن لڑے ہیں,
سو یہ اب پارٹی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی اور جیسے ڈیسائیڈ ہو جائے گا میں سب سے پہلے آپ کو میسج کر کے بتاؤں گی. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ میڈیا کو خبر چاہیے اور خبر جو ہے وہ سم ٹائمز اپنی خواہشات پر مبنی بن جاتی ہے, سم ٹائمز وہ کسی پروپیگنڈا کے تحت بن جاتی ہے, سم ٹائم وہ کسی نیگیٹیوٹی کے تحت بن جاتی ہے. سو ہم تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اکٹھے بیٹھنا چاہیں گی اور پاکستان کے لیے سب کو بیٹھنا چاہیے. وہ جیسے جیسے ملاقاتیں فائنل ہو رہی ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو آفیشلی آپ کو انفارم کیا جائے, جو آپ کو آفیشلی کنوے کیا جائے, برائے مہربانی وہی خبر ہے. کسی پروپیگنڈا کا کسی نیگیٹیوٹی کو کسی کی خواہشات میں مبنی خبر کو جو ہے وہ برائے مہربانی انٹرٹین نہ کیا جائے. لگتا کہ کیا بات ہے, تمام اسمبلیوں کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اگر ایک پاگل تھا جس کو اپنی سیاست کی خاطر تمام پولیٹیکل جو اپنی جتنی بھی اسمبلیاں تھیں ان کو توڑنے کا شوق آیا تھا, اس کو پارلیمنٹ سے استعفے دینے کا شوق آیا تھا, اور آج وہ اس بات کو ریگریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر روتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون ایک ذمہ دار پارٹی ہے اور ایک بڑی پارٹی ہے, اکثریتی پارٹی ہے, اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا ہمیشہ احساس ہوا ہے. سو جو آئین پاکستان کے تحت اسمبلی کی ٹرم ہے 5 سال, اور ہم اس وقت بھی اس کو عقل دیتے رہے اور کہتے رہے کہ مت کرو, وقت سے پہلے اسمبلیاں نہیں ڈیزالو کرنی چاہیے, اسمبلیوں کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے. اور اگر اس وقت عقل کا مظاہرہ کر لیا جاتا تو اتنا ہیجان پاکستان میں جو ہے وہ نہ ہوتا اور پاکستان میں ٹائملی اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوتے. سو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو, تمام اسمبلیوں کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے. اب تو الیکشن ہو گئے اور احتجاج سب پارٹی کا حق ہوتا ہے, آپ بھی احتجاج کرتے رہے ہیں. تو ابھی 2 بجے دوپہر کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دیا, لبرٹی میں پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ پہنچ کی ہے, واٹر کینن بھی پہنچ کیے ہیں, پولیس مین بھی پہنچ کیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں یہ کہوں گی کہ میرے احتجاج کو پی ٹی آئی کے احتجاج سے ملا کر آپ احتجاج کی توہین کر رہے ہیں. ہم نے کہیں پر بھی پتھر اٹھایا, ہم نے کہیں پر کسی چیز کو آگ لگائی, ہم نے کہیں پر جو ہے وہ گاڑیاں توڑی, ہم نے کہیں پولیس والوں کی آنکھیں پھاڑی, کہیں ہم نے پولیس والوں کے سر پھاڑے. اگر ہم نے یہ سب کیا تو پھر آپ ہمارے احتجاج کو ان کے احتجاج کو میچ کر سکتے ہیں. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو جب باہر نکلتی ہے وہ صرف فساد کرتی ہے. انہوں نے الیکشن سے بھی کچھ دن پہلے ایک سنڈے کو ایک ریلی کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. اس ریلی نے کراچی میں کتنے پولیس والوں کے سر پھوڑے, کراچی کے اندر کتنی فساد اور جو ہے وہ برپا کیا گیا. لاہور میں بھی جگہ جگہ پر جی ٹی روڈز بند کی گئی, جگہ جگہ پر مار کٹائی کی گئی. یہ اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو پولیٹیکل پارٹی کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتی. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو لوگ ان کے احتجاج کو اتنا فیسینیٹ کرتے ہیں, برائے مہربانی اپنے ملک کی طرف دیکھیے. احتجاج کرے 100 دفعہ کرے, ان کا احتجاج سر آنکھوں پہ ہے, لیکن جہاں احتجاج کے اندر تشدد ہوگا اور جہاں ان کا احتجاج پورا ہی نہیں ہوتا تشدد کے بغیر, وہاں میرا سوال اٹھانا بنتا ہے کہ ہمارے ملک کو جو چیزیں, مجھے یہ بتائیے, جو لبرٹی چوک جس کے اوپر یہ جا کے تباہی پھیرتے ہیں, وہ عمران خان نے بنایا تھا, وہ عثمان بزدار نے بنایا تھا. یہ جو لاہور جس کو اتنا خوبصورت بنایا تھا, عثمان بزدار یا فرح گوگی بنا کے گئی تھی, یہ پی ایم ایل این نے بنایا تھا. یہ عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنا ہے. یہ تمام چیزیں جس پہ یہ آگ لگاتے ہیں, جن پولیس والوں کو یہ مارتے ہیں, جو پولیس والے ان کے لیے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں, وہ پولیس والے بہت اچھے. جو پولیس والے کیونکہ قانون ہاتھ میں ڈالو ان کا سر پھاڑ دیا جائے. تو قانون کو تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر کسی کا 9 مئی پارٹ 2 کا پلان ہے, اور اگر کوئی جو ہے وہ اگر مجھے حکومت میں نہیں لایا گیا تو اس کے بعد 1971 اللہ معافی دے, اس کی جو ہے وہ یاد اگر پاکستان کو دلائی جائے گی, تو پاکستان کو جو ہے اس کو سرو کرنے والے, پاکستان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنے والے, اور ہم جیسے بھی پولیٹیکل ورکر موجود ہیں جو اپنے ملک کے اوپر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. فتنہ فساد کے حوالے پاکستان کو نہیں کیا جائے گا.